اب برائی کو روکنا ہے. میں نے ایک رخ آپ کو دکھایا, اب دوسرا رخ دکھاتا ہوں. کس کو روکنا ہے؟ اونچی کہیے. آپ کا بچہ ہو, بری عادت پڑ جائے, بری صحبت میں خراب ہو گیا, کیا کریں گے؟ پہلے آپ سمجھائیں گے. کچھ لوگ سمجھائے بغیر ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں, جوتا پکڑ لیتے ہیں, پٹائی کرتے ہیں. کوتاہی آپ کی اپنی کہ آپ نے نظر نہیں رکھی, ورنہ وہ اتنا آگے نہ جا پاتا. ٹائم نہیں ہے. اولاد پہ توجہ دینی چاہیے, نہیں دیتے, ٹائم نہیں دیتے. وہ جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر اچانک خیال آتا ہے آپ کیسے نکالیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیار سے اس کو سمجھائیں. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ڈنڈا پکڑ لیں. جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی, نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی, کچھ کر آپ کے سامنے ہوتی ہے برائی. روکنے کے طریقے, چوری کی عادت پڑ گئی, بتہ لینے کی عادت پڑ گئی, کوئی اور بری عادت پڑ گئی. طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک کا طریقہ ایک جیسا. اونچی. اللہ والے بزرگ, اب دیکھو ظالم کا وار دیکھو, اللہ والے کا جواب دیکھو. سخت ظالم, بہت ہی برا شخص, بہت بڑے اللہ والے سے کہتا ہے, اپنے گدھے کو صاف کر رہا تھا, کہیں جانا تھا, کمار تھا. اس وقت حضرت صاحب نکلے نماز کے لیے جانے کو, تو وہ گدھے کی پونچھ, اس کی دم صاف کر رہا تھا. مسلمان نہیں تھا وہ, کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا تکلیف پہنچانے کا. کہنے لگا تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ حضرت صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے, وہ گدھے کی دم صاف کر رہا تھا. کتنا سخت جملہ ہے. میں آپ ہوتے تو کتنے غصے میں آتے. حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا قیامت کے دن اللہ میرا پردہ رکھ لے, بخش دے تو یہ داڑھی اچھی ہے, ورنہ تیرے گدھے کی دم اچھی ہے. وہ شرمندہ ہوا. پوچھنے والا, یہ صرف میں آپ کو رخ دکھا رہا ہوں. انہی بزرگوں کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے, چلیے آج ایک بار پھر سن لیجئے. برائی کو دفع کرنے کے طریقے, بھلائی سے کرو, اچھائی سے. حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ نام ہے, اس نام سے آپ ان کو نہیں پہچانتے. صرف تیفور کہوں نہیں پہچانتے. ان کا پکارا جانے والا نام جس کو کنیت کہتے ہیں, اس سے پہچانتے ہیں آپ ان کو. حضرت سیدنا ابا یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑے ولی اللہ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں, بہت پہلے ہوئے. جو بڑے بڑے اولیاء ان میں ان کا نام آتا ہے, بہت بڑی شان. کسی نے آ کے شکایت کی آپ یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک عورت نے برائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. ڈین, انگلش والے اردو میں آپ اڈا کہہ دیتے ہیں. آپ کے مرید بھی جاتے ہیں اس کے پاس, آپ کچھ نہیں کرتے ہو. تو حضرت صاحب یہ نہیں کہتے کہ تو آ گیا ادھر شور مچانے, میرے پاس تو نہیں ہوتی نا, میں نے کہ سارا سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور یہ کہ اس کی بھی پٹائی کروا دی, اور یا کہو کہ چلو بھئی جاؤ 10 بندے اس کے ساتھ جا کے اس مکان کو توڑ دو جہاں پر یہ ہو رہی ہے برائی. یہ بھی ایک اسٹائل. ٹھیک ہے ابھی بھیجتا ہوں فوج,
دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوتا ہے، ڈنڈا بردار فوراً جاؤ سارے، اینٹ سے اینٹ بجا دو اس مکان کی، یہ بھی ایک طریقہ۔ حضرت صاحب نے مصلی اٹھایا، جا نماز جس کو کہتے ہیں، وہ جس خاتون کے بارے میں بتایا تھا اس کے مکان سے کچھ فاصلے پر آگے میدان، وہاں اپنے مصلی بچھا لیا، اپنی تسبیحات کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ شام سے لے کر آدھی رات گئے تک اس کے پاس لوگ آتے تھے، دن میں وہ بھی سوتی تھی، لوگ بھی سوتے تھے، شام ہونے سے پہلے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے۔ آج جو بھی آ رہا ہے ادھر سے حضرت صاحب کو دیکھ رہا ہے تو واپس، حضرت صاحب کو دیکھ کے، میں نے کچھ سمجھانا تھا اس لیے آپ کی توجہ کروائی، حضرت صاحب کو دیکھ کے اللہ والوں کا اتنا اثر بھی نہیں مانتے ہو؟ اللہ والے کو دیکھ کے برائی کی طرف وہ جاتے، یہ تو اثر مانو نا، اتنا تو مانو نا، آگے پھر منواتے ہیں، پہلے اتنا تو مانو۔ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ والوں سے، اور دیکھ لو ان کو دیکھ کے وہ پلٹ رہے ہیں۔ ادھر وہ خاتون شام ہونے سے پہلے اس کے پاس اچھا خاصا ہجوم لگ جاتا تھا، آج کوئی نہیں ہے۔ اس نے ملازم سے کہا باہر نکل دے، کہیں کرفیو تو نہیں لگ گیا؟ اور کوئی آیا نہیں۔ وہ آیا تو دیکھا لوگ دور سے آتے ہیں، مگر حضرت صاحب کو دیکھ کے پلٹ جاتے ہیں۔ اس نے آ کے بتایا لوگ تو آنا چاہتے ہیں، مگر وہ جو اللہ والے بزرگ ہیں نا، وہ یہاں پر میدان میں مصلی بچھا کے بیٹھے ہوئے، ان کو دیکھ کے لوگ واپس ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا جاؤ ان سے کہو یہ میدان جو ہے یہ عبادت کی جگہ نہیں، مسجد میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، اپنے گھر میں جا کے عبادت کرو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے آیا، خادم اس نے آ کر کہا، حضرت صاحب نے فرمایا تمہاری جگہ؟ اس نے کہا نہیں۔ ان کہا اللہ کی زمین ہے، میں بیٹھا ہوں، تو میں کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں نا، تو تمہارا علاقہ تو نہیں ہے نا، مطلب تمہاری زمین تو نہیں ہے۔ اس نے جا کے جب یہ جواب دیا تو اس خاتون نے کہا ان سے کہو کہ ٹھیک ہے وہ ہماری جگہ نہیں ہے، مگر آپ کی وجہ سے ہمارے لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، تو آپ فائدہ پہنچائیں، نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ جب وہ دربان نے، خادم نے آ کے کہا، حضرت صاحب نے فرمایا میں نے کسی کو روکا نہیں، میں تو بیٹھا ہوں، جب میں نے کسی کو روکا تم دیکھ رہے ہو، میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے دیکھ کے رک رہے ہیں تو بڑی بات ہے، اللہ کو دیکھ کے نہیں رک رہے، مجھے دیکھ کے رک رہے ہیں، میں نے کسی کو روکا اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے رہا، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ اس عورت نے سمجھ لیا یہ خادم سے بات نہیں بنے گی، وہ خود نیچے اتر آئی، اپنے گھر سے نکلی، آ گئی حضرت صاحب کے پاس، بابا جی یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، مسجد میں جاؤ، اپنی خانقاہ میں جاؤ۔ حضرت صاحب نے فرمایا پہلے تیرا بندہ بھی جو آیا تھا نا، آدمی جس کو بھیجا تھا، میں نے اس کو بھی جواب دے دیا۔ اس نے کہا جی میرا کاروبار ہے یہ، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان کا کہا پورا کرتی ہوں، میرا اس طرح سلسلہ چلتا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اللہ والے ہو تو فائدہ پہنچاؤ، نقصان کیوں پہنچاتے ہو؟ اپنا جاؤ جدھر جانا ہے۔ سخت بات کر کے جواب دیا جا سکتا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تیرے پاس لوگ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، پھر وہ جو کہتے ہیں میں وہی کرتی ہوں۔ فرمایا جو تجھے پیسے دے دے تو اس کا کہنا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ میں آج کی رات مجھے دے دے، آج کی رات بظاہر دیکھیں فتویٰ لگ جائے، مگر ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں۔
میں آپ ایسی بات کریں تو ہمیں شاید وہ پوری نہ پڑے، وہ جس مقام پر. فرمایا ایسی بات ہے تو آج کی رات مجھے دے دے. اس نے کہا آپ لے لے، میں جتنے پیسے تو نے لینے میں تجھے دے دیتا ہوں. اس نے کہا اتنے دے دیں. فرمایا یہ پہلے رکھ لے. آپ اس کے ساتھ اس کے کوٹھے پہ آ گئے. کمرہ تھا وہاں، آپ نے اپنا مسلح بچھا لیا. اس کو کہا سن، اب میں جو کہوں گا وہی کرے گی نا؟ اس نے کہا جی جو میں اب آپ کی پابند ہوں. فرمایا جا کر غسل کر اور کوئی ایسا لباس جو سادہ ہو، تیرے پورے بدن کو ڈھانپے، اچھا پاکیزہ لباس پہن کے آ. اس نے کہا جی میں نہا چکی. فرمایا تو نے وعدہ کیا ہے، کہنا مانیں گے. وہ گئی، مسلمان تھی، بگڑی ہوئی تھی، وہ لباس پہن کر آ گئی. حضرت صاحب نے فرمایا نماز پڑھنی آتی ہے؟ اس نے کہا جی کبھی پڑھا کرتی تھی، عرصہ ہو گیا. فرمایا مجھے دیکھ کے جیسا میں کروں ویسے کرنے لگ جا. حضرت صاحب نے اس کے سامنے نماز پڑھی. فرمایا اب تو پڑھ. اس نے پڑھنی شروع کی. جب وہ سجدے میں گئی، حضرت نے اپنی چادر اپنے کاندھے سے اٹھا کر اس پہ ڈال دی. اللہ والے نے اپنی چادر، اللہ والوں کی چیزوں میں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن سے ثابت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ مثنوی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. حضرت صاحب نے کہا یا اللہ یہ برائی کرتی تھی، برائی سے اس کو نماز کی طرف میں لے آیا ہوں. برائی سے نماز کی طرف میں لے آیا ہوں، یہاں سے اپنی طرف اس کا دل تو پھیر لے. مولانا روم کا جو مصرع ہے قلب ہا قلب تو فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اس کا منہ قبلے کی طرف میں نے پھیر دیا ہے، اس کا دل نبی کے صدقے اپنی طرف تو پھیر لے. حضرت نے چادر ڈال دی تھی، سجدے میں ہی اس کو توبہ کی توفیق مل گئی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدے میں ہی تائب ہو گئی، اس کی دنیا بدل گئی. حضرت صاحب نے اپنے ایک مرید سے اس کی شادی کر دی، پھر اس کی اولاد میں ولی پیدا ہوئے. یہ بھی برائی کو بدلنے کا ایک اونچی طریقہ. لیکن ہم نے برائیوں کو ختم کرنا، آواز نہیں آئی، ہم تو برائیوں کو خود گھر بلا رہے ہیں. ہمیں تو کہا گیا توحید سے شرک کو، اچھے عقیدے سے برے عقیدے کو دفع کرو، پاکیزگی سے، تقوی سے، طہارت سے گناہوں کو دفع کرو، بھلائی سے برائی کو دفع کرو، روشنی سے اندھیرے کو دفع کرو، دلائل سے دوسروں کے اعتراضات کو دفع کرو، رحم و کرم سے، خوش اخلاقی سے، نرمی سے، عمدگی سے دوسروں کی برائی کو، سختی کو دفع کرو، علم سے جہالت کو دفع کرو، جہاد سے کفر کو دفع کرو. ہم کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. دعوت دے رہے ہیں برائیوں کو، آئے، بلایا جا رہا ہے، اور اس پر مذاکرات ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پوسٹر چھاپے جاتے ہیں. جن چیزوں کو دور کرنا تھا ان کو دعوت دی جا رہی ہے.
کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اب اس آیت کی میں بہت زیادہ اگر تفسیر کروں تو اس میں وسعت بہت ہے. یہ جو احسن کا لفظ اس میں آیا ہے نا، اس میں تبلیغ بھی، اس میں کرم بھی، اس میں جہاد بھی، سب کچھ داخل ہے. اصل کیا ہے؟ مسلمان کو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. مسلمان کو، مجھے ذرا آواز آئے، ابھی آپ ٹھنڈے ہیں، ایک بار پھر کہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. کیوں کہلوایا ہے بار بار؟ آپ اپنے آپ کو جگائیں، میں بھی اور آپ بھی. اگر ہم گناہ پر راضی ہو جائیں گے، شیطان خوش ہوگا یا نہیں؟ جواب دیجئے. اس کی کامیابی ہے. رحمان خوش ہوگا؟ نہیں. اب آپ کس کو خوش کر رہے ہیں یہ ذرا آپ سوچیں. گناہ کو اپنانا، گناہ پہ راضی ہونا، ارے ٹھیک ہے یار، ہوتا ہے تو کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس شیطان کو خوش کر رہی ہیں. یہی تو چاہتا ہے وہ، آپ کے اندر سے غیرت، حیا، شرم، ایمان ختم ہو جائے. تو اگر یہ چیز ہو گئی تو پھر کیا ہم مسلمان رہے؟ سچ بتانا، اسی پاکستان میں، پاکستان بننے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلے کی نہیں، اسی پاکستان میں آپ نے 50 برس میں جو تبدیلیاں دیکھی ہیں، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، تو اب جتنے ماڈرن ازم کے نام پر، جدیدیت کے نام پر ہم نے جتنے گناہ اپنا لیے ہیں اور آج ان پر راضی ہو گئے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے عورتیں برقع پہنتی تھیں، پہلے ٹوپی والا، پھر وہ دوسرا آیا کالا برقع، پھر اس میں فیشن آئے برقعے میں، پھر اس میں رنگ آئے برقعے میں، پھر برقعے کی جگہ گاؤن آیا، گاؤن گیا چادر آئی، چادر گئی دوپٹہ آیا، اب دوپٹہ بھی گیا، اب کپڑے کم سے کم ہو گئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یا نہیں دیکھے؟ اونچی مسلمان کیا لباس پہنتے تھے؟ پگڑیاں باندھتے تھے، صاف ستھرا سادہ لباس. ان کے وہ لباس گئے، پتلون آئی، پتلون میں فیشن آئے، شرٹیں بدلی، کبھی کالر لمبا ہے کبھی چھوٹا ہے، اس کے ڈیزائن بدلے، پھر جناب پینٹوں کے ڈیزائن بدلے، پھر جناب شرٹیں آئیں، ٹی شرٹ آئی. اب شرٹ کیا پورا اخبار پہنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب مردوں نے زیور پہننے شروع کیے. کیا کچھ ہوا یہ سب آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کبھی محسوس کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں پر اشتہار لگتے ہیں، ہورڈنگز، نیون سائن، بورڈ لگائے جاتے ہیں، بل بورڈز، چیزوں کے لگتے تھے، چائے کا ڈبہ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک دو جملے لکھے ہوئے. اب ہر جگہ عورت ہے اور وہ بھی آدھی ننگی. بچہ ایسے عورت کے ننگے ہونے کا کیا تعلق؟ گھی بیچ رہے ہیں تو اس میں عورت، اور کہیں پورے کپڑے نہیں ہیں، ماڈلنگ ہو رہی ہے. ہم سب اس پہ راضی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ جو ہمارا حال ہے وہ یہی بتا رہا ہے نا کہ ہم اس پہ راضی ہو گئے. تو بتائیے کیا یہ ایمان ہے؟ ہمیں ہوش ہے؟ ہمیں برائی کو دفع کرنا چاہیے تھا، ہم تو برائیوں کو لا رہے ہیں. اب کوئی اس کے خلاف بولے کہ جی یہ اشتہار بیہودہ ہیں، یہ بل بورڈ یوں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی پرانے زمانے کے کہاں سے آ گئے، یہ رجت پسند، بیکورڈز، ان کو کہو کہیں اور چلے جائیں. میراتھن
ریس لگوائی گئی ایک حکومت کے زمانے میں، پچھلے دور میں مردوں عورتوں کو کہا اکٹھے واک کرنی ہے، اس پر اعتراض کیا تو آگے سے کہتے ہیں کیا صفا مروہ اکٹھے نہیں کرتے؟ مسلمان کہلانے والوں نے آگے یہ جواب دیا، شرم نہ آئی کہتے ہوئے؟ یہ حال ہو گیا۔ برائی کو دفع کرنا تھا، برائی کو اپنا لیا۔ بتاؤ پھر امن ہوگا؟ جواب دیجئے۔ خیر ہوگی؟ خوشیاں ہوں گی؟ برکت ہوگی؟ نہیں، وہ بھگت رہے ہیں ہم۔ مولانا صاحب کیا ہو گیا دنیا کو؟ اپنے آپ کو دیکھو کیا ہو گیا۔ وہ بندہ پکارتا ہے یا الہی، چلاتا ہے اے اللہ میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے اپنا نام اے اعمال دیکھ۔ یہ سب تیرا کیا دھرا ہے۔ مگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دل میں اثر نہیں ہو رہا۔ یہی بات آپ کو بتانی ہے۔ اتنا اثر ہو کہ آپ عہد کر لیں کہ آج کے بعد یہ نہیں کرنا، نہیں ہونے دینا، تب بات ہے۔ سن رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہے اور یہ غلط ہے، مگر یہ بات اندر نہیں اتر رہی۔ یہی تو بات ہے۔ غذائیں کون سی ہو گئیں، کمائی کیسی ہو گئی، یہ حال ہو گیا۔